گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اڈوب السٹریٹر میں فل اور اسٹروک یعنی کہ لائن اور رنگ کی برائی کے بارے میں سیکھیں گے۔ اسکرین پر ہمارے سامنے کچھ اشکال جو کہ ویکٹر بیس ہے وہ موجود ہیں اور ان پر مختلف انداز سے اسٹروک اور فل کے جو ہیں خصوصیات وہ لاگو کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اگر ویکٹر پر جاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈبہ ہے جو کہ اسٹروک اور فل دونوں کلر رکھتا ہے۔ اب اگر میں یہاں پر ان ڈبوں میں دیکھوں جس میں رنگ آ رہی ہوتی ہے تو میں دیکھوں گا کہ یہاں پر اس کا جو فل ہے اس کے آئیکن سے معلوم ہو رہا ہے کہ پورا ایریا بھرا گیا ہے، جبکہ جو اسٹروک ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کے کنارے پہ رنگ بنا ہوا ہے جبکہ یہ اندر سے خالی ہے، تو یہ آئیکن آپ کی آسانی کے لیے بنا دیے گی۔ اب اس پر جو اس ویکٹر پر رنگ بھرا ہے وہ ہے سبز جو کہ فل میں ہے، جو اس کے درمیان کے جو سمجھ لیں کہ کونٹینٹ یا باڈی کہہ لیں میں بھرا ہوا ایک رنگ ہے، اور اس کے جو کنارے ہیں بارڈر ہوگی وہاں پر اس کو اسٹروک کہتے ہیں، وہاں پر یہ دوسرا نیلے رنگ کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ اور اگر جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ رنگ جیسے یہاں پر آ گئے تو یہ ایک اور ٹاپ جو ہمارا ونڈو کا پینل ہے اس پہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، جس میں ہمارا فل کا رنگ، اس کا اسٹروک کا رنگ، اس کی اسٹروک کی جو موٹائی ہے وہ بھی آ رہی ہے، اسی طرح اس کا ویریبل وڈ پروفائل اور اس کا جو ہے نا برش کی اقسام میں سے وہ بھی نظر آ رہی ہے، اوپیسٹی وغیرہ بھی اسی طرح نظر آ رہی ہے۔ یا پھر اگر ہم یہاں پر پراپرٹیز میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر اس کے رنگ آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سویپ کا ایک آئیکن تھا۔ سویپ کے آئیکن سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے ایکس شفٹ ایکس، اور اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس نے جو دو رنگ ہے آپس میں ایک دوسرے کو بدل دی ہے، جو اسٹروک کا رنگ تھا اس کو فل کر دیا اور جو فل کا رنگ تھا اس کو اسٹروک میں بنا دیا۔ اور اسی طرح یہ جو چھوٹا سا ایک آئیکن ہے یہ ڈیفالٹ فل اینڈ اسٹروک کے رنگوں کو لاگو کر رہا ہوتا ہے جس کی شارٹ کٹ کی ڈی ہے۔ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے سے نیچے ہمیں 3 باکسز بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ سولڈ ٹھوس رنگ اور گریڈینٹ ترجیحی رنگ اور نن یعنی کہ جس میں کوئی رنگ نہ بھرا گیا ہو تو وہ ہم براہ راست یہاں سے لاگو کر سکتے ہیں۔ اگلے ڈبے میں صرف ہمیں فل رنگ دیکھنے کو مل رہا ہے، جب ہم اس کی سلیکٹ کرتے ہوئے اس کی اسٹروک کا رنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں سفید اور اس کے اوپر ایک سرخ رنگ کی لائن نظر آتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کو کوئی رنگ نہیں لاگو کیا گیا، اس کو ٹرانسپیرنٹ رنگ لگا دیا گیا۔ اب اگر میں ان کو آپس میں سویپ کرتا ہوں، ان کی تبدیل کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی میں نے اس کو سویپ کیا تو جو فل کا رنگ تھا وہ اسٹروک میں، اسٹروک کا رنگ تھا وہ فل میں چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کا جو فل ہے وہ اس ویکٹر میں سے ہٹ گیا ہے اور اس کی جو اسٹروک پہ وہ رنگ سبز رنگ کا آ چکا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو میں نے دکھانی ہے۔ اب چونکہ یہاں پر جو فل ہے اس کی باڈی کانٹینٹ ہے اور اس میں ہمیں کوئی رنگ لاگو نہیں ہوا، تو اب اگر میں جا کر ماؤس سے اسی فل کو جس کو میں نے بھی منتخب کیا تھا جا کے کلک کر کے منتخب کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو بار بار کلک کے بعد بھی یہ منتخب نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فل میں کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو میں اس پاتھ کے اوپر اپنے ماؤس کو لے جاؤں اور اس پہ میں کلک کرتے ہوئے اس کو منتخب کروں، یا میں ڈریگ کرتے ہوئے اس جو ہے ویکٹر کے کسی بھی حصے کو اپنے ڈریگ کے حصہ کے اندر لے آؤں، اس کو منتخب کر لوں اس کے ذریعے سے۔ میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں
جبکہ تیسرا جو ہے ہمارے پاس ویکٹر ہے، اس پہ صرف اسٹروک کو لاگو کیا گیا ہے، اس میں بھی فیل کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اسٹروک کی آپ وڈتھ دیکھیے تو یہاں پر یہ ٹاپ میں بھی آ رہی ہے، اور اس کی ہماری جو پراپرٹیز کا جو پینل ہے اس پہ بھی اس کی وڈتھ آ رہی ہوتی ہے، جو کہ اسٹروک کی اپیرنس کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ اب اگر میں اس کی وڈتھ کو بڑھاتا ہوں یا کم کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اسٹروک کم ہوتی جا رہی، زیادہ ہوتی جا رہی۔ اسی طرح اسٹروک کے دیگر خصوصیات بھی ہیں، جو کہ اسٹروک کے اوپر کرسر لے جانے سے یا یہاں پر کرسر اس کے اوپر لے جانے سے ہمارے کو نظر آ جاتی ہے۔ اب آپ کو اسٹروک کی سیٹ کے مختلف جو اثرات آپ لاگو کر سکتے ہیں کے بارے میں بتانا ہے۔ تو آپ کے سامنے اب 3 ویکٹر بنے ہوئے ہیں، جب میں تینوں ویکٹرز کو منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ دراصل ان تینوں کے جو حجم میں سائزز ہیں وہ تو برابر ہیں، لیکن اب چونکہ ان کے اوپر جو سیدھ ہے وہ مختلف لاگو کی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ان کے سائزز دیکھنے میں مختلف محسوس ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی جو سائز ہے وہ کیا ہے، برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان تینوں ویکٹرز کو جو اثرات ایفیکٹ دیے گئے ہیں وہ مختلف ہے۔ تو پہلا جو ویکٹر ہے اس کو اگر میں منتخب کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ منتخب ہونے کے بعد اس کی جو اسٹروک ہے وہ باہر کی جانب ہے، جبکہ اس کی جو منتخب کردہ اینکر پوائنٹ ہے اس کے اندر اسٹروک ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ جب میں دوسرے ویکٹر کو منتخب کرتا ہوں تو دیکھیں وہی اسٹروک جو باہر کی جانب تھی اب یہ اندر کی جانب آ چکی ہے، جبکہ ہمارا منتخب کرتے ہیں اینکر پوائنٹ بالکل کنارے پر ہے۔ جب میں تیسرے ویکٹر کو منتخب کرتا ہوں تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو اینکر پوائنٹ ہے اس میں سے آدھا جو ہے وہ اسٹروک باہر نظر آ رہا ہے، آدھا اسٹروک اندر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اسٹروک کی جو لائن ہے سیدھ ہے وہ اب درمیان میں آ چکی ہے۔ اب اگر میں اس کو منتخب کرتے ہوئے برش جو ہے اسٹروک کے پینل میں جاتا ہوں، اور اسٹروک کا پینل اگر آپ کو نظر نہیں آئے تو آپ ونڈوز میں جا کر اسٹروک کا پینل اور اس کی شارٹ کٹ کی بھی دی ہوئی ہے کو منتخب کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الائن اسٹروک کا ایک ہمارے پاس منتخب کرنے کے لیے آپشن موجود ہے، جس میں 3 آگے آپ کو جو ہے نا مختلف انداز ملیں گے۔ تو اس میں ابھی جو منتخب کیا ہوا انداز ہے اس میں الائن اسٹروک ٹو آؤٹ سائڈ، الائن اسٹروک ٹو آؤٹ سائڈ، جو کہ اس کی ویکٹر کی باہر کی جانب کو وہ اسٹروک کو لاگو کر رہا ہوتا ہے۔ جب میں دوسرے ویکٹر کو منتخب کرتا ہوں تو اب اس کا کیا ہے کہ اس میں جو منتخب کیا ہوا اثر ہے وہ الائن اسٹروک ٹو ان سائڈ ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ویکٹر ہے اس میں الائن اسٹروک ٹو سینٹر میں۔ اب اگر میں اس کو تبدیل کرتا ہوں تو دیکھیں گے کہ ہاں اس کی شکل بدلتی جا رہی ہے اور جس طرح کے پہلے ویکٹر ان کی طرف ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اسٹروک کے ذریعے سے کسی بھی ویکٹر کی جو اسٹروک ہے اس کے کونے 3 طرح کے انداز سے جو ہے منتخب کر سکتے ہیں۔ جو پہلا کونے کا انداز ہے وہ بیول کہتے ہیں، بیول کہتے ہیں کہ آپ کا جو چیز ہے وہ 45 ڈگری کے زاویے پر آ جائے۔ تو اب یہ جو اسٹروک ہے یہاں پر اس کے اگر آپ کنارے دیکھیں تو یہ 45 ڈگری کے زاویے پر اس کے کنارے بن چکے ہیں، جس کو بیول کہا جاتا ہے۔ اور اگر میں اس کے کنارے گول کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس گول کنارے والا گولائی میں کنارے جس کے ہو جائیں وہ اسٹروک بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نارمل ہے اسٹروک اس کے جو کونے بالکل کنارے کی شکل میں رہتے ہیں، اور اس کا جو ہے بائی ڈیفالٹ یہی اس کو میٹر کہتے ہیں، میٹر جو ہے تو یہ منتخب بائی ڈیفالٹ ہوا ہوتا ہے۔ ہم اپنے اسٹروک کو جیسے میں نے اسٹروک کو منتخب کیا تو کوئی 3 کنارے جیسا کونا بھی
دے سکتے ہیں جو کہ اس کے سر کی جانب ہوتا ہے. اسی طرح پاؤں کی جانب بھی یہ کنارے ہو سکتا ہے اور یہ ایرو ہیڈ کہلاتے ہیں. دوسری جو ہمارے پاس قسم ہے ڈیش لکیر کی قسم ہے جس کو ہم ڈیش لائن کے آپشن کے ذریعے منتخب کرتے ہوئے لاگو کر سکتے ہیں. تو اگلی جو اسٹروک کی قسم ہے وہ ڈیش لکیر، یعنی کہ میری جو اسٹروک ہے میں اس کو ڈیش اسٹروک بھی بنا سکتا ہوں. اس کے لیے مجھے ڈیش لائن کا یہاں پر جو ایک آپشن ہوتا ہے اس کو لاگو کرنا پڑتا ہے، اور جب میں جیسے ہی اس کو لاگو کرتا ہوں تو یہ جو اس کے اندر موجود ڈیش گیپ ڈیش گیپ کے باکسز ہیں یہ انیبل ہو جاتے ہیں. اب اگر میں ان کے ساتھ کھیلنا شروع کروں تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز سے ہماری جو ڈیش لائن ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف باقی باکسز کو صرف رہنے دیں. تو کسی بھی دو جو ہے نا ڈیش گیپ کے ساتھ کام کر لیں، پھر وہ یہاں سے جو ہے ان کے درمیان میں فاصلے جو ہے ان کو برابر تقسیم کرتا جائے گا. اب ایک ڈیش لکیر ہے جس سے میں چاہ رہا تھا کہ جس کے کنارے گول دائرے کی شکل میں نہ ہو، چوکور شکل میں ہو. اس کو بھی میں نے ڈیش لائن کا آپشن لاگو تو کیا، لیکن بقیہ اس کے جو آپشن ہے وہاں پہ میں نے ان کو سیٹ نہیں کیا، صرف ڈیش کو میں نے سیٹ کیا. تو اب بائی ڈیفالٹ اس کی جو ڈیش کے ایک اسکیئر کی شکل میں آئیں گے، اور اگر میں اس کے سائز کو کم زیادہ کرتا ہوں تو یہ مزید اسکیئر ریکٹینگل سے اسکیئر بنتے جائیں گے، ان کا آپس کا فاصلہ کم ہوتا جائے گا. تو اس انداز سے آپ اپنی ڈیش لکیر کو مختلف انداز میں بنا سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں میں نے آپ کو ڈبل اسٹیٹر و فل اسٹروک کے مختلف اثرات کو لاگو کرنا، ان کو سمجھنا کے بارے میں بتایا.